آپ دیکھتے ہوں گے دنیا میں ہر پریشان حال کی مدد کرنے کے لیے انسان دست تعاون بڑھاتا نظر آتا ہے، لیکن قبر کے اندر پہنچنے کے بعد نہ باپ اندر جاتا ہے، نہ ماں اندر جاتی ہے، نہ بھائی اندر جاتا ہے، نہ بیٹا اندر جاتا ہے، کوئی کسی کی قبر کے اندر جاتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ آئیے یہ مختصر تمہید کے بعد میں آپ کو بتاؤں، حضرت امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی نگاہوں کے سامنے صرف یہ نہیں تھا کہ میری اولاد کا کیا، اس لیے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ نبی کی پسند کیا ہے، نبی کی چاہت کیا ہے۔ انہوں نے اپنے نانا جان کے حوالے سے اپنی والدہ سے سنا تھا، اپنے والد سے سنا تھا، اپنے بھائی سے سنا تھا کہ نانا جان جب اس فرش گیتی پر تشریف لائے نا تو آپ کے لبھائے مبارک پر جنبش تھی، اور فرش گیتی پر تشریف لاتے ہی سجدے میں تھے، سجدے میں تشریف لے گئے اور رب حبلی امتی فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے امام حسین جانتے تھے کہ وصال کے وقت بھی لبھائے مبارک پر جنبش تھی، وہاں بھی رب حبلی امتی کی صدا تھی۔ اسی طریقے سے پوری رات پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ آیت کی تلاوت کرتے کرتے گزار دیتے ہیں، ان تعذبہم فإنہم عبادک۔ آپ اندازہ لگائیں، امام حسین جانتے تھے کہ نانا کو اپنی امت کی بے پناہ فکر ہے، اپنی امت سے بے پناہ محبت ہے، تو امام حسین نے بھی سوچا کہ آج یزید میرے نانا کی امت کو شرابی بنانا چاہتا ہے، آوارہ بنانا چاہتا ہے، عیاش بنانا چاہتا ہے۔ تو امام حسین نے سوچا اگر میرے 6 ماہ کے بچے کو قربان کر کے بھی میرے نانا کی امت کو سیدھا راستہ نصیب ہو جاتا ہو تو میں 6 ماہ کے بچے کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ امام نے 6 ماہ کے بچے کو بھی قربان کیا، جوان سال بچے کو بھی قربان کیا، اور اپنے بھانجے کو بھی قربان کیا، بھتیجے کو بھی قربان کیا، اور ہمیں کیا بتایا؟ یہ بتایا کہ تمہاری آخرت کی بہتری اسی میں ہے کہ تم میرے نقش قدم پر چلو، میرے طریق پر چلو، میرے راستے پر چلو، ورنہ اگر مجھے میری بات ہوتی تو امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کے حوالے سے ایک بڑی پیاری بات میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ دنیا کو ڈگری ملتی ہے، دنیا کے انسان کو امتحان کے بعد، امتحان کے بعد ڈگری ملتی ہے، لیکن اے حسن و حسین آپ کی عظمتوں پر قربان، امتحان سے پہلے ہی مصطفیٰ نے نوجوانان جنت کے سردار کی ڈگری عطا فرما دی۔ آپ ذرا دیکھیں اور اندازہ لگائیں، اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، تاجدار کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کی محفل میں آنے والا، مجھے افسوس ہوتا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں، صدیوں سے ذکر امام چل رہا ہے، لیکن ذرا دیکھ لیجئے آپ کتنا فرق آیا۔ بلکہ آج میں بتا دوں، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بالکل فرق نہیں ہوگا، لیکن کربلا کے تاجدار کی شہادت کے واقعات کو سننے کے بعد ہماری زندگی میں کیا فرق پڑتا ہے، کیا سبق حاصل کرتے ہیں ہم؟ کیا ہم نے یہ عزم کیا کہ ہم امام کے نقش قدم پر چلیں گے؟ نہیں۔ کیا ہماری زندگی گناہوں سے بچنے میں گزرنے کے سلسلے میں ہم نے عہد کیا؟ نہیں۔ ہم نے گناہوں سے اپنا رشتہ توڑا؟ نہیں۔ ہم نے بھائیوں کے حقوق ادا کرنے کا عزم کیا؟ نہیں۔ کچھ بھی نہیں، بس آتے ہیں، سنتے ہیں، کھاتے ہیں، نیاز لیتے ہیں، چلتے بن جاتے ہیں۔ ان رسموں سے باہر آؤ، ان رسموں سے باہر آؤ، اس چیز کی طرف اپنی توجہ کو مبذول کرو کہ اے امام، آپ نے جس مقصد کے لیے قربانی پیش کی تھی، ہم آپ کی اس قربانی کے مقصد کو سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ اگر اس پیغام پر آپ نے لبیک کہا اور اس کو اپنی زندگی میں آپ نے اختیار کر لیا تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ یاد رکھیے گا امام حسین تو وہ سخی ابن سخی ہیں کہ اگر کوئی ان کے پیغام پر عمل کر لے تو وہ اپنے پیغام پر عمل کرنے والے کو اس وقت تک وہ خود جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اس کو اپنے ساتھ لے کر کے جنت میں تشریف نہ لے جائیں۔
اب آئیے میں آپ کو سمجھاؤں، تھوڑا سا سمجھتے چلیے۔ دنیا میں توجہ چاہوں گا، دنیا میں ہر انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ مجھے کوئی تکلیف نہ ہو، میں بڑے مزے سے اپنی زندگی گزاروں۔ مجھے یہ بتائیے، کیا کوئی انسان بھی ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ اس کی زندگی تکلیف میں گزرے؟ آپ جواب دیں، میں سمجھوں گا میری بات آپ سمجھ رہے ہیں۔ میں آپ کے علاقے میں پہلی بار حاضر آیا ہوں، کوئی چاہتا ہے تکلیف میں گزرے؟ نہیں۔ لیکن ایک سوال اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا دنیا میں کوئی ایسا بھی انسان ہے جس کو کوئی تکلیف نہ ہوتی ہو؟ ہوتی ہے نا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ آپ مجھے بتائیے، تکلیف انسان کا مقدر ہے، اسی لیے انسان پیدا ہوتا ہے نا، تو اس کا زمین پر آنے سے پہلے اس کی ماں کو جو تکلیف ہوتی ہے اور درد جو ہوتا ہے، کتنا سخت درد ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اسی حال میں اس کی موت واقع ہو جائے اسے شہادت کا مرتبہ نصیب ہوتا ہے۔ یعنی ڈیلیوری میں اگر کسی عورت کا انتقال ہو جاتا ہے تو حضور اسے شہادت کے مرتبے کے حوالے سے بشارت دیتے نظر آتے۔ اور ایک صحابی نے اپنی والدہ کو کاندھے پر اٹھا کر کئی کلومیٹر کا سفر طے کیا اور پھر حضور سے پوچھا کیا میری ماں کے حق کو میں نے ادا کر دیا؟ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کے حق کا جہاں تک معاملہ ہے تو تیری ماں تجھے جب جن رہی تھی ولادت کے وقت جو تیری ماں کو درد کے جھٹکے لگے تھے، شاید اس جھٹکے میں سے کسی ایک جھٹکے کا بھی بدلہ ابھی تک تو نے ادا نہیں کیا۔ آپ ذرا سوچو، اتنی تکلیف، اتنی تکلیف۔ تو یہ دنیا تکلیفوں کی جگہ ہے، یہ راحت کی جگہ نہیں۔ اور تکلیف سے مراد آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی آپ کو مارے، کوئی آپ کو پریشان کرے، آپ بیمار رہیں، یہ نہیں۔ ہر قسم کی تکلیف، کسی کے جملے آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، کسی کی بات آپ کو تکلیف پہنچاتی ہے، لیکن میں آپ کو تھوڑی سی تکلیف کو سمجھاؤں گا کہ تکلیف میں کرنا کیا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم بہت بے گناہ ہوتے ہیں لیکن پیچھے سے کوئی ہماری برائی کر رہا ہوتا ہے، کان تک بات پہنچتی ہے، اور جب یہ کان پر بات پہنچتی ہے تو ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ توجہ چاہوں گا، دل ٹوٹتا ہے نا، یار میں سچا آدمی، یہ بکھیڑا کھڑا کر کے رکھا ہے انہوں نے اور ہمارے پیچھے سے ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں، تو دل دکھتا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ توجہ چاہوں گا، ہم کیا کرتے ہیں؟ بد دعا دیتے ہیں، ہے نا؟ یا کیا کرتے ہیں؟ کسی بابا کے پاس چلے گئے، ذرا کچھ کر دو، بہت ستاتا ہے۔ اگر کوئی عالم ہے، عامل ہیں، تو وہ آپ کی حفاظت کا تو انتظام کر دیں گے، صحیح معنوں میں اگر کچھ ہیں تو ایسے ہی نہیں۔ چلیے یہاں بھی ایک بات یاد آ گئی، تھوڑا کریکشن کرتا ہوا چلو۔ آج کی پوزیشن میں لوگ کرامت کے اتنے شوقین ہو گئے ہیں کہ ہر میلے کچیلے آدمی کو دیکھنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ یہ بابا بہت پہنچے ہوئے، ایک بار انہوں نے یہ کہہ دیا تھا نا، بس ہو گیا، بڑی کرامت ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کربلا میں اتنا پہاڑ، اتنا بڑا پہاڑ مصیبت کا، اگر تاجدار کربلا دعا کرتے تو پہاڑ ہل نہ جاتا، ہٹ نہ جاتا؟ کوئی مجھے بتا دے کہ امام حسین نے کربلا میں اس مصیبت کی دوری کے لیے دعا کی ہو؟ ارے حد تو یہ ہے کہ ولادت کے ساتھ ہی شہادت کی شہرت، نانا جان بھی دعا نہیں کر رہے، امتحان نہ ہو، والد بھی دعا نہیں کر رہے ہیں کہ امتحان نہ ہو،
بلکہ اس جگہ کی مٹی کو پیش کیا جاتا ہے کہ جب یہ خون ہو جائے تو سمجھ لینا کہ حسین شہید ہو گئے۔ اب ذرا سوچو، بہت سمجھنے کی بات ہے، بہت سمجھنے کی بات ہے۔ آج انسان کرامتوں کے پیچھے بھاگتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ جس کو وہ صاحب کرامت سمجھ رہا ہے وہ نماز پڑھتا بھی ہے کہ نہیں پڑھتا، وہ شریعت پر عمل کرتا بھی ہے کہ نہیں کرتا، حلال و حرام کا خیال کرتا ہے کہ نہیں کرتا، خواتین کے ساتھ اس کے رویے کیا ہیں، ان ساری چیزوں کی وہ پرواہ نہیں کرتا۔ وہ تو بس بڑے پہنچے ہوئے بابا ہیں، کر کے چلا خود بھی اور لے کے بھی چلا خواتین کو، اور کہتا ہے یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کی چھوٹی سی مصیبت دور کرنے کے لیے نہ جانے آپ کہاں کہاں جاتے ہیں۔ اے کربلا کے تاجدار، اتنی بڑی مصیبت کہ بچہ بھی شہید ہو گیا، نوجوانان اہل بیت بھی شہید ہو گئے، آپ کیوں دعا نہیں کر رہے ہیں؟ توجہ چاہو، شاید زندگی بھر کا ایک کنفیوژن آپ کا دور ہو جائے۔ میں گزشتہ جمعہ کو تفسیر پڑھ رہا تھا فجر کی نماز کے بعد، تو پڑھتے ہوئے میں کسی ایک اور آیت کی تفسیر تلاش کر رہا تھا، لیکن ایک تفسیر میرے سامنے آئی، اور اس تفسیر کو جب میں دیکھنے لگا فہرست، تو وہاں پر جو ہے وہ سورہ فاتحہ کی تفسیر کے اندر ٹائٹل جو تھا فہرست کے اندر وہ یہ تھا، استقامت نہ کہ کرامت۔ تو میں تھوڑا چونکا، میں نے کہا یہ میری موضوع کی مناسبت سے ہے۔ میں نے فوراً جو ہے وہ صفحے پر میں صفحے کی طرف گیا، اس صفحے کی طرف جہاں سے متعلق اس کے اندر فہرست میں موجود تھا۔ جب میں اس صفحے پر پہنچا تو وہاں حضرت جنید بغدادی کا قول موجود تھا۔ توجہ چاہوں گا، کیا قول تھا حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کا؟ قول یہ تھا، اللہ اللہ زندگی بدل دے ایسا قول تھا۔ فرماتے ہیں استقامت کا طالب خدا ہے، کرامت کا طالب بندہ ہے۔ تو کربلا میں پوزیشن یہ تھی کہ حسین کو قرآن کے راستے سے ہٹانے کے لیے 22,000 کا لشکر لے کر آیا گیا۔ تو حسین نے کہا آج کرامت نہیں دکھاؤں گا، آج استقامت دکھاؤں گا، لگا لے تجھے جتنی طاقت لگانی ہے۔ حسین کا ایک قدم بھی قرآن سے ہٹے گا نہیں، شریعت سے نہیں ہٹے گا۔ پتہ چلا شریعت پر قائم رہنا اس سے بڑھ کر کے کوئی دوسری کرامت ہے ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا شاکر علی نوری صاحب قبلہ۔ استقامت سب سے بڑی کرامت ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو عرض کر رہا تھا مصیبت۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دین کے راستے میں سب سے زیادہ میں ستایا گیا، سب سے زیادہ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جتنی تکلیفیں اور پریشانیاں دین کے راستے میں آئیں، اتنا کسی اور کو نہیں آئی۔ اور پھر اس حدیث کا آخری ٹکڑا بھی دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جتنا زیادہ دیندار ہوگا اتنی ہی زیادہ اس کی آزمائش ہوگی، جو جتنا دین میں کمزور ہوگا آزمائش بھی اتنی کمزور ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یا اللہ تو سب جانتا ہے، پھر یہ امتحان کیوں؟ تو قرآن کہتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین۔ اتنا کہنے پر نہیں چھوڑ دیے جاؤ گے کہ ہم ایمان لائے، امتحان ہوگا،
اور امتحان کے ذریعے اللہ دنیا کو دکھائے گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ آج ہمارا بھی امتحان ہوتا ہے، 2 ٹکے کا امتحان، پھسل جاتا ہے آدمی، پٹک سے جھوٹ نکل گیا اور دعویٰ ہم غلام رسول ہیں، چند ٹکوں میں پھسل گیا، جھوٹ زبان سے نکل رہا ہے، خیانت ہو رہی ہے، غبن ہو رہا ہے، اور انسان اس طریقے سے اپنے آپ کو یہ بھی کہہ رہا ہے میں مسلمان، اور یہ ساری چیزیں بھی۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں آزمائے جاؤ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، ہمیں کوئی ستاتا ہے، کوئی بات کانوں تک پہنچتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ بد دعا کرتے ہیں۔ ٹینشن میں آ کر، توجہ چاہوں گا، کچھ لوگ ٹینشن میں آ کر سگریٹ پینا شروع کر دیتے ہیں، ٹی وی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار ریلیکس ملے گا، اور آگے بڑھ کر کچھ لوگ نشا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس سے تھوڑا سا ٹینشن ہلکا ہوگا۔ آپ ٹینشن بڑھا رہے ہو، ہلکا نہیں کر رہے۔ اور آپ اور ہم تو خطا کے پتلے ہیں، معصوم تو ہیں نہیں، لیکن آج یہ میں آپ کو بتاؤں، اس پر بھی پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اللہ عز و جل نے تربیت فرمائی، اور جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لوگوں نے دریدہ دہنی کی اور بکواس کے بازار گرم کیے، تو پیغمبر کے واسطے سے امت کو بھی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اب آپ دیکھیے کیسے آپ کو کوئی کچھ کہے، آپ بے قصور ہو تو دل بیٹھ جائے گا، اور سارا غصہ اترے گا کہاں؟ گھر آ کر بیوی پر۔ برا کہنے والے پر کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن گھر آئے گا، بیوی کو ڈانٹنا شروع، بچے کو مارنا شروع۔ بیوی کہے گی میرا قصور کیا ہے؟ میں آج ٹینشن میں ہوں۔ ارے بھائی تیرا ٹینشن، بیوی کا کیا قصور؟ لیکن یہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو سولوشن بتاتا ہوں، میں علاج بتاتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے، کون محبوب؟ جس کے صدقے میں، جس کی وجہ سے ساری کائنات وجود میں آئی۔ ہمیں جو کچھ ملا حضور کے صدقے میں، اور قیامت تک جو کچھ ملتا رہے گا حضور کے صدقے میں ملتا رہے گا۔ اب آپ دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ ہم ضرور جانتے ہیں ان کی باتوں سے جو آپ کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے نا، تو میرے محبوب ہم اس کو جانتے۔ کون کہہ رہا ہے؟ رب کہہ رہا ہے۔ اب سولیوشن بتا رہا ہے کہ اگر کسی کی بات تمہارے دل کو چھلنی کر دے، تم حق پر ہو، بد دعا نہ دینا، فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین۔ اپنے رب کی تسبیح کرو، حمد بجا لاؤ، اور سجدہ کرنے والوں میں چلے جاؤ۔ پتہ چلا اللہ اکبر، جب اس قسم کے حالات بن جائیں، جب اس قسم کی مصیبتیں آ جائیں، الفاظ کے تیر چل رہے ہوں، اللہ کی تسبیح شروع کر دو، اللہ کی حمد بجا لانا شروع کر دو۔ ہوگا کیا؟ لفظوں کے تیر سے تمہارا سینہ زخمی ہوا، اور اللہ کے ذکر سے تمہارے سینے کو راحت نصیب ہو جائے گی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، تو یہ دنیا مصیبت کی جگہ ہے، یہاں مصیبت ہی مصیبت ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے، لیکن قربان جائیے ان مصیبتوں کی بھی عظمت پر، ان مصیبتوں کی بھی عظمت پر، کہ یہ مصیبت بھی بڑا اونچا مقام رکھتی ہیں، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے اور اس سے جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، حضور فرماتے ہیں اس سے بھی اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کوئی مصیبت ایسی نہیں یا جس کی وجہ سے درجہ بلند نہ ہو رہا ہو، یا جس کی وجہ سے خطائیں معاف نہ ہو رہی ہوں۔ ہم جیسوں کی خطائیں معاف ہوتی ہیں، اللہ والوں کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آئیے اور تھوڑا سمجھاتا ہوا چلوں۔ اللہ عز و جل کی شان یہ ہے کہ ہر چیز کو بطور ضرورت پہلے پیش فرمایا، اور جس کو ضرورت تھی اس کو بعد میں پیدا فرمایا۔ مثال کے طور پر انسان کو ضرورت تھی آسمان کی، تو انسان کو پہلے پیدا نہیں فرمایا، آسمان کو پہلے پیدا فرمایا۔ انسان کو ضرورت تھی
زمین کی تو زمین پہلے پیدا فرمائی، انسان کو بعد میں پیدا فرمایا۔ آپ دیکھتے چلے جائیں اور تھوڑا بہت قریب لا کر کے سمجھا دوں، بچے کو اللہ بعد میں پیدا کرتا ہے اور ماں کے سینے میں دودھ اللہ پہلے پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ میرے رب کی شان ہے۔ ایسے ہی ہر مصیبت سے پہلے میرے کریم نے مصیبت کا علاج پیدا فرما دیا۔ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں، قرآن کی ترتیب کو دیکھو۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ مصیبت کا ذکر ابھی ابتدا میں نہیں آیا، مصیبت کا ذکر بعد میں آتا ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ اب امتحان کی بات آ رہی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اب آپ دیکھیں، پہلے اللہ نے علاج بتا دیا کہ جب تم آزمائے جاؤ، کس سے آزمائے جاؤ؟ تھوڑے سے خوف سے۔ کربلا کے اندر امام حسین کو 22,000 کے لشکر کے ذریعے خوف مسلط کیا گیا، پانی بند کر دیا گیا، بچے کو شہید کر دیا گیا، جان کے سلسلے میں دھمکیاں دی گئی، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن اللہ اکبر، پروردگار کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ نواسے اللہ کے فرمان پر عمل کر کے صابر و شاکر بن کر اپنی جگہ پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اللہ سے صبر کی مدد طلب کر رہے ہیں، گھر والوں کو بھی صبر کی تلقین کر رہے ہیں اور خود بھی صبر کا دامن تھامے ہوئے ہیں، اس لیے کہ قرآن ان کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ ایک اور سمجھنے کی بات بتا دوں، ہمارے یہاں زیادہ تر واقعات کربلا جب بیان ہوتے ہیں تو اس طرف توجہ مبذول کرائی جاتی ہے، امام حسین نے سجدے میں سر کٹا دیا۔ یقیناً یہ بہت بڑی قربانی ہے، لیکن معذرت کے ساتھ ہم لوگوں کی طرح امام حسین قرآن کی 1-2 آیتوں کے عامل نہیں تھے۔ آج تو ہماری گفتگو بھی 5, 7, 10 آیتوں پر ہوتی ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ کل قرآن یہی ہے، واقیم الصلاوات والزکوات الحج، بس یہی نکاح طلاق، اس کے علاوہ کا پورا قرآن متروک چھوڑ چکے ہیں۔ بلکہ مسلمان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ پورے قرآن کو عمل کی کتاب جانتا ہی نہیں، مانتا تو ہوگا لیکن جانتا نہیں۔ لیکن اگر ایک جملے میں میرے امام کی شان بیان کر دوں تو آپ سمجھ جائیں گے، اور وہ یہ ہے پورے قرآن کے عامل کا نام ہے امام حسین۔ پورے قرآن ہم صرف سجدہ بتا رہے ہیں، یقیناً سجدے میں جان دینا بہت بڑی قربانی ہے، بتائیں، ضرور بتائیں، لیکن یہ بھی تو بتاؤ کہ کربلا میں اپنے بھائی کا حق انہوں نے کیسے ادا کیا۔ آپ مجھے بتاؤ، آپ کے سامنے میں تھوڑا سا سمجھاتا ہوا چلوں، آج بھائی اگر مالی اعتبار سے پریشان ہے نا تو دوسرا بھائی اس کی مدد کرنے کے لیے بھی جلدی تیار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ اور زیادہ تر 2 بھائی ایک فیملی کے اعتبار سے رہتے ہوتے ہیں، جدائی کب آتی ہے؟ جب ان کے بچے بڑے ہوتے ہیں۔ جہاں بچے بڑے ہوئے جھگڑے شروع، اب سیپریشن ہو جاتا ہے۔ بہن کی شادی ہو گئی تو بھانجوں کا معاملہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ اگر دیکھیں، بھائی بھائی کے جھگڑے نظر آتے ہیں، بھائی بہن کے جھگڑے نظر آتے ہیں، اور یہ سارے جھگڑے نظر آتے ہیں۔ کوئی بھائی آج کے دور میں اپنے بھائی کو مالی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ میرے امام، یہ کیا بات ہے کہ کربلا میں آپ کے بھائی آپ پر جان نچھاور کرنے کو تیار ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح۔ تو یہاں یہ چیز واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے
کہ امام حسین نے اپنے بھائیوں کا حق اس طریقے سے ادا کیا تھا کہ کربلا میں جب اپنے بھائی کے سامنے یہ مرحلہ آیا، حالانکہ امام حسین نے سب سے کہا تھا رات کی تاریکی میں چلے جاؤ، ان کا معاملہ مجھ سے ہے، لیکن قربان ان بھائیوں کی عظمت پر کہ سب امام پر نثار ہونے کے لیے تیار تھے۔ بھتیجے، ارے بہن اپنی گود خالی کرنے کو تیار، اپنا بچہ پیش کر رہی ہے، بھائی تو پہلے نہیں جائے گا، میں اپنے بچے کو پہلے قربان کروں گا۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب سب کے حق ادا کیے گئے ہوں، اور اس سب کا حق ادا کرنا یہ قرآن کا فرمان ہے، مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو کربلا کا صرف ایک آیت پر عمل کا معاملہ نہیں تھا، کربلا میں اگر امام حسین کی زندگی کو دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے تو یوں سمجھو پورے قرآن مقدس کے عامل کا نام ہے امام حسین۔ اب آپ دیکھیں، قرآن نے کہا کہ جب تمہاری آزمائش ہو تو کرنا کیا ہے؟ استعینوا، مدد طلب کرو۔ کس سے؟ بالصبر، صبر سے، والصلاۃ، اور نماز سے۔ صبر سے مدد طلب کرو، اس لیے کہ میں آپ کو بتاؤں، مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے ساری تسبیحات کا جائزہ لیا لیکن مجھے کوئی تسبیح بھی صبر سے بڑی تسبیح نظر نہیں آئی۔ صبر ایسی تسبیح، اس لیے کہ ہر تسبیح کا ثواب ہے اتنا کہ لیمیٹیڈ، لیکن اللہ اکبر جب میں قرآن دیکھتا ہوں تو اس میں صبر ہی ایسا عمل ہے اور ایسی تسبیح ہے کہ اس کا ثواب اللہ نے بے حساب رکھا۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کس چیز کی نصیحت کی؟ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کس چیز سے تربیت فرمائی تھی؟ جو تربیت پکار اٹھی جب حلق پہ چھری چلانے کا ارادہ آپ نے فرمایا تو یہی تو کہا تھا، یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ارے حضور سے بھی رب نے فرمایا واصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھیے، جا بجا صبر کی تاکید ہے، جا بجا صبر کے حوالے سے اللہ کا فرمان ہے۔ صبر کہتے کسے ہیں؟ ڈٹ جانے، ڈٹ جانے کا نام صبر ہے، رکنے کا نام بھی صبر اور روکنے کا نام بھی صبر۔ توجہ چاہوں گا، کسی کے ساتھ اپنے آپ کو آپ نے روکے رکھا، یہ بھی صبر ہے، یہ بھی صبر ہے۔ اس کو بھی سمجھا دوں تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ سکیں۔ میں صرف کربلا کا درس، کربلا سے ملنے والے درس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ واقعات تو آپ سنتے رہتے ہیں اور سن چکے ہوں گے، بلکہ یاد بھی ہوں گے، آپ کو یاد بھی ہوں گے، اس لیے میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں۔ اس سے جو درس اور سبق مل رہا ہے میں اس کی طرف آ رہا ہوں۔ کسی کے ساتھ اپنے آپ کو روکے رکھنا، اس کا نام بھی ہے صبر۔ کس کے ساتھ ہم اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں؟ ذرا تھوڑے ٹھنڈے دماغ سے سوچئے گا۔ اور اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کے ساتھ خود کو روکنے کے حوالے سے فرمایا؟ رب فرماتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیے جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ صبر سے اللہ کی بارگاہ میں مدد طلب کرو۔ مصیبت آ جائے شکوہ نہ کرو، صبر کے دامن کو تھامو، صبر کے پہاڑ بن جاؤ۔ اللہ اکبر! صبر ایسا ہتھیار ہے اور ایسا عمل ہے کہ
کہ صبر کے بلبوتے پر آپ کو بے حساب اجر بھی ملے گا، اور رب قدیر جل جلالہ صبر کی بنیاد پر مصیبتوں کو دور بھی فرما دے گا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ بہت سارا مقام انسان کو صبر کی بنیاد پر مل جاتا ہے، اور بہت ساری چیزیں انسان کو اللہ عز و جل نے خوش نصیب بنایا ہے، تقدیر والا بنایا ہے، تو اسے نصیب ہو جاتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو صبر بہت بڑی چیز ہے۔ روکے رکھو ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اب آئیے اب صلاۃ کی طرف تھوڑا سا چلتے ہیں، اس لیے کہ طبیعت بھی اب زیادہ ساتھ نہیں دے رہی کہ میں تفصیلی گفتگو کر سکوں، لیکن میں آپ کو بتاؤں آج تھوڑی سی تکلیف آئی، ہم شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، واویلا مچانا شروع کر دیتے ہیں، دامن صبر ہاتھوں سے چھوٹ جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ جب مصیبت پڑتی ہے نا تو وہ شور نہیں کرتے، جزع فضع نہیں کرتے، وہ تو صرف یہ سوچتے ہیں دینے والا کون ہے۔ وہ آنے والے کو نہیں دیکھتے، دینے والے کو دیکھتے ہیں۔ چاہے پھر نعمت ملے، چاہے اس کی طرف سے جو بھی ملے، وہ بصر و چشم اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس کو قرآن نے واضح کیا۔ آپ بچنا چاہتے ہیں مصیبتوں سے، آپ چاہتے ہیں تکالیف کی وادیوں سے نکل جائیں، اور مصیبت میں کوئی ایسا سہارا آپ کو مل جائے جس سہارے کی بنیاد پر مصیبت کا مقابلہ کر سکیں، تو قرآن کہتا ہے ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون۔ انسان کی پوزیشن قرآن بیان کر رہا ہے کہ جب مصیبت پہنچتی ہے تو شور کرتا ہے، اور جب خوشی پہنچتی ہے تو ہاتھ کو روک لیتا ہے، لیکن جو 5 وقتہ نماز کا مستقل پابند ہے، نہ وہ مصیبت میں شور کرتا ہے، نہ راحت میں ہاتھ کو روکتا ہے، بلکہ اس کی سچویشن یہ ہوتی ہے کہ وہ تو اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے، اور یہی نماز اسے حوصلہ عطا کرتی ہے، اسے طاقت عطا کرتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج مسلمان کا حال یہ ہے، سر درد نماز کی چھٹی، پیر درد نماز کی چھٹی، دھندا چل رہا ہے نماز کی چھٹی، سفر میں ہے نماز کی چھٹی، تکلیف ہے نماز کی چھٹی، بچہ بیمار ہے نماز کی چھٹی، العیاذ باللہ، بلکہ کچھ بھی تکلیف نہیں ہے پھر بھی نماز کی چھٹی، پھر بھی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن امام حسین نے درس دیا استعینوا بالصبر والصلاۃ، پوری زندگی صبر کی۔ آپ سوچیں کہ زندگی کہاں پوری صبر میں گزری؟ امام حسین نے تو صرف کربلا میں صبر کیا، نہیں میاں، پوری زندگی صبر، پوری زندگی۔ میں دلیل کی روشنی میں سمجھاؤں، کسی مریض سے ڈاکٹر کہہ دے کہ چند گھنٹوں کے بعد تم اس دنیا سے کچھ کر جاؤ گے، تو ان چند گھنٹوں کو گزارنا صبر سے خطرناک چیز نہیں ہے، صبر ہی ہے۔ تو جس حسین کو ولادت کے وقت کہہ دیا گیا ہو کہ کربلا میں تم شہید کیے جاؤ گے، تو یہ 56 سال تک کی پوری عمر امام حسین نے صبر نہ گزارا، یہ پورا عرصہ انہوں نے صبر میں گزارا۔ اور جب ترتیب دیکھی قرآن کی کہ صبر کا ذکر پہلے ہے اور صلاۃ کا ذکر بعد میں ہے، تو پھر کسی اور سے مدد نہیں مانگی۔ جب جان دینے کا وقت آیا تو پوچھا وقت کون سا ہے، اور پھر سجدے میں جان لٹا کر بتا دیا اے قرآن کی ترتیب تجھے میرا سلام، میں نے زندگی صبر میں گزاری، اور اس میں صلاۃ کے حوالے سے بعد میں ذکر ہے، اب سجدے میں میں جان قربان کر کے اللہ کی طرف سے اس مستحق جان فضا کو حاصل کر رہا ہوں۔ صبر کرنے والے کے ساتھ بھی اللہ، اور سجدہ
کرنے والا خدا سے قریب ہو جاتا ہے، اس طرح سے میں دونوں چیزیں حاصل کر چکا ہوں، میں اللہ کے قریب ہو چکا ہوں اور اللہ عز و جل میرے ساتھ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو مصیبت کے اندر کوئی غلط کام نہ کرو، پریشانی میں کوئی غلط کام نہ کرو۔ اللہ نے ہمیں طریقہ عطا کیا، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، انشاءاللہ رب مصیبتوں کو دور بھی فرمائے گا۔ دور فرمانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا اور آخرت کامیاب فرما دے گا۔ امام حسین بظاہر تو نظر آ رہے ہیں کہ جان انہوں نے قربان کر دی، حقیقت میں یہ ہے کہ مرتبہ شہادت پر اس طرح سے پہنچے کہ تاریخ انبیاء کے اندر کسی بھی نبی کی اولاد کو ایسا مرتبہ اور اس شان سے اہل بیت نے قربانی دی ہو، ایسی قربانی کسی نبی کی اہل بیت کے اندر نظر نہیں آتی۔ یہ صرف مصطفیٰ کے اہل بیت کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بس اب گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے صرف اتنا ہی کہوں گا، خدا را تذکرہ حسین سن کر بس یوں ہی مت چلے جانا۔ جس مقصد کے لیے امام حسین نے قربانی دی تھی، اس مقصد کو پہچانو، سمجھو، اس پر عمل کرو۔ امام حسین چاہتے تھے ہماری زندگی گناہوں میں نہ گزرے، امام حسین چاہتے تھے ہماری زندگی شراب میں نہ گزرے، امام حسین چاہتے تھے ہماری زندگی زنا میں نہ گزرے، امام حسین چاہتے تھے ہماری زندگی جوے میں نہ گزرے، امام حسین چاہتے تھے ہماری زندگی قرآن کے ڈائریکشن کے مطابق اور مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق گزرے، تاکہ ہماری دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ اگر کسی کے حاشیے خیال میں یہ بات ہو کہ امام تو وہاں پر جان دے چکے، یزید معاذ اللہ کامیاب ہوا، تو یاد رکھیں مقصد سب سے بڑی چیز ہوا کرتا ہے۔ یزید کا مقصد تھا حسین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لینا، یعنی حسین سے اپنی بیعت کروانا، اور حسین کا مقصد تھا جان دے سکتا ہوں، ہاتھ نہیں دے سکتا۔ بتاؤ مقصد میں کون کامیاب رہا؟ تو جواب ملے گا مقصد میں حسین کامیاب رہے۔ حسین کل بھی فاتح تھے، آج بھی ہیں، اور قیامت تک کے لیے میرے حسین فاتح ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق و طفیل مجھے آپ کو سب کو تاجدار کربلا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پروردگار ان کی قربانی کے مقصد کو سمجھ کر اس مقصد کو دل و جان کے اندر اتارتے ہوئے اپنی زندگی ان کی تعلیمات پر گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔